سورہ الروم پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 1-2 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ پاک کے آغاز سے قبل تاریخ کے کچھ اہم واقعات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ صورت آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ سورہ پاک مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر 16 رکوع اور 60 آیات ہیں، 6 رکوع اور 60 آیات ہیں۔ اس کا نزول کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ خسرو اول، جس کو نوشروان عادل بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی وفات کے بعد اس کا جو انتہائی چہتا بیٹا تھا جس کا نام ہے ہرمز، وہ تخت نشین ہوا۔ باپ کی جانب سے عدل اور جان بانی اور شہرت ورثے میں ملی، اور اوپر سے کمال یہ ہوا کہ دنیا کا انتہائی نیک نفس اور دنیا کا مشہور ترین فلسفی بزرگ مرد، جو اس کا استاد بھی ہے اور اسے بطور مشیر بھی ملا، ابتداءً یہ بالکل اپنے باپ کے طور و اطوار پر رہا، رعایا کی بے حد ہمدردی کرتا، عادلانہ فیصلے کرتا، سخاوت کرتا، اور لوگوں کے دلوں میں بہت کم وقت میں ہرمز نے اپنا مقام بنا لیا تھا۔ ایسا ہوا کہ اس کا استاد بزرگ مہر پیرانہ سالی کی وجہ سے امور سلطنت سے الگ ہوا اور گوشہ نشین ہو گیا۔ بس اس کے گوشہ نشین ہونے کی دیر تھی کہ عیاش طبیعت کے مکار اور منافق اور خوش آمدی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کا جم گٹھا کچھ اس طرح لگا کہ انہوں نے چن چن کر نوشروان خسرو اول کے دور کے تمام وزیر اور تمام مشیر شاہی مال سے نکال دیے اور رفتہ رفتہ اس کو بگاڑ کر رکھ دیا ہرمز کو، یہاں تک کہ ملک کا نظم و نسق تباہ ہونے لگا۔ جو ذی شعور لوگ تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ہرمز کو سمجھایا کہ اس وقت ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، لیکن اس نے بجائے ان کی بات پر کان دھرنے کے چن چن کر قتل کروا دیے، یہاں تک کہ مملکت کا دیہات دیہات، کونا کونا، شاہی محل کے در و دیوار اور دجلہ کا پانی تک سرخ ہو گیا خون سے۔ آخر تنگ آ کر کچھ صوبوں نے بغاوت کر دی۔ اچھا، اب ایک طرف یہ بغاوت ہوئی، دوسری طرف کیا ہوا، ترکوں نے
اپنی فوجوں کو نئے سرے سے ترتیب دیا اور ترتیب دے کر انہوں نے پورے طرح سے حملے کا فیصلہ کر دیا۔ ترکستان کا جو خانان تھا وہ تقریباً 4 لاکھ ترکوں کی جمعیت لے کر ایران کی مشرقی سرحد پر آ گیا۔ ادھر ترکوں نے رومیوں کے ساتھ ساز باز کی اور مغربی سرحد پر رومی آ گئے۔ ایران 2 بڑی قوتوں کے درمیان پھنس گیا۔ اب جب ترکوں نے پیش قدمی شروع کی تو بہرام خان اس ہرمز کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ ترک چونکہ ابھی پوری طرح حرب کے ماہر نہیں تھے، لہذا بہرام کامیاب ہوا اور ان کو مار بھگایا۔ اب یہ چپکلش چلتی رہی، یہ رکی نہیں کسی جگہ پر، یہاں تک کہ ہرمز مجبور ہو گیا تخت چھوڑنے پر۔ اور جب تخت چھوڑا اور گرفتار ہوا تو اس نے بہرام کے سامنے شرط یہ رکھی کہ میرے بیٹے کو تخت نشین کیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کی ملکہ اور اس کے دوسرے بیٹے کی لاش لا کر اس کے سامنے رکھ دی اور اس کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں آگ میں گرم کر کے پھیر دی اور اسے ایک تہہ خانے میں قید کر دیا۔ اور اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا اسے تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے باپ کو قید خانے سے نکال کر محل میں تو ٹھہرا لیا، لیکن یہ ضد اپنی پر ہرمز قائم رہا۔ مختلف اس دوران واقعات رونما ہوئے، یہاں تک کہ جب 612 عیسوی آئی تو اس دوران خسرو ثانی جو ہرمز کا بیٹا تھا اور خسرو اول کا پوتا تھا، وہ اپنی فوجوں کو منظم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے پھر دوبارہ سے شام، فلسطین اور ساسان اور بے شمار ایرانی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور 616 عیسوی میں اس انداز سے وہ چڑھا فلسطین پر اور شام پر کہ لاکھوں عیسائی اس نے مار دیے۔ اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، کیونکہ یہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے اہل کتاب کو چن چن کر مارا۔ ایک طرف یہ دور ہے جبکہ یہ لوگ ایرانی پوری طاقت میں آ گئے، اور یہی وہ زمانہ ہے جب مکہ میں اسلام شروع ہو رہا ہے۔ اب مسلمانوں کی خواہش کیا ہے؟ اہل کتاب کی حیثیت سے رومی غالب آئیں، اور مشرکین مکہ کی خواہش کیا ہے؟ ایرانی غالب آئیں۔ لیکن حالات اسلام کے حق میں نہیں گئے۔ غلبہ کس نے پایا؟ ایرانیوں نے۔ یہ خبر جب مکہ میں پہنچی تو مکہ والوں نے جشن منایا، مشرکوں نے، اور مسلمانوں کو تانے دیے اور کہنے لگے جس طرح اہل کتاب بے دردی سے مجوسیوں کے ہاتھوں شام اور فلسطین میں مارے گے، وہ وقت عنقریب ہے کہ تم مسلمان مکہ میں اسی طرح مارے جاؤ گے۔ یہ تانے دینے شروع کر دی۔
مسلمانوں کے دل کو بھی اس بات سے شدید ٹھیس پہنچی۔ دوسری طرف کیا تھا، خسرو ثانی اتنا طاقتور بن گیا کہ ایران کے شہنشاہ کی حیثیت سے ذرا اس کی شان کا عالم دیکھیے۔ 940 ہاتھی ہر وقت تیار رہتے تھے، 20,000 اونٹوں پر شاہی سامان سفر ہر وقت لدا رہتا تھا۔ شاہی استبل میں 6,000 خچر دنیا کے خوبصورت ترین وہ تیار تھے۔ محل کے آگے 6,000 شاہ سوار پہرا دے رہے تھے اور محل کے اندر 12,000 غلام تھے اور 20,000 دنیا بھر کی کواری دوشیزائیں محل میں ٹھہری ہوئی تھی۔ یہ خسرو ثانی کے محل کا عالم تھا، ایران کے شہنشاہ کا سپر طاقت، سپر پاور، اور غرور اتنا تھا کہ یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں میرا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ دور تھا جب سرزمین مکہ سے ایک غیر معروف شخصیت کا ایک مکتوب اس تک پہنچا اور اس میں لکھا ہوا کیا تھا، سلامتی چاہتے ہو تو اسلام قبول کرنا، اللہ کو ایک مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سچا رسول مانو۔ اس کو اپنے محل کا غرور تھا، اپنی شہنشاہیت کا غرور تھا، اس کو اپنی طاقت اور رعب کا غرور تھا۔ اسے یہ تھا کہ دنیا میں میرا تو کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، اور یہ جرأت کس نے کی ہے جس نے مجھے مکتوب لکھا اور کہا کہ سلامتی چاہتے ہو تو اسلام قبول کرو۔ اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکتوب شریف کی توہین کی، اسے پارا پارا کیا، ریزہ ریزہ کیا اور فضا میں اچھال کر پھینک دیا۔ یہ خبر مکہ میں پہنچی کہ مکتوب گھرانی کے ساتھ خسرو ثانی نے یہ کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا ارشاد فرمایا، اس نے میرا مکتوب پارا پارا کیا ہے، اب اس کی سلطنت پارا پارا ہو جائے گی۔ بس زبان اطہر سے یہ جملے نکلے، اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کا نزول شروع کر دیا۔ کہا مکہ والوں، غلبت الروم، تم چاہتے ہو نا کہ رومی عیسائی غالب آ جائیں، بس اب آ جائیں گے، اب رومی غالب آ جائیں گے۔ لیکن ظاہر کے حالات تو کوئی ایسے نہیں تھے، ظاہر کے حالات تو کہیں بھی بتا نہیں رہے تھے کہ یہ ممکن ہے کہ رومی جو بری طرح پس چکے ہیں وہ دوبارہ غالب آئیں گے۔ کہا کیا، فی بضع سنین، بس چند سال ٹھہرو، پھر دیکھو منظرنامہ کیسے بدلتا ہے۔ اور ان مکہ والوں کو یہ آیات سنا دو، چند سال تم بھی انتظار کرو، بس بدر آنے دو، دیکھو حالات کیسے بدلتے۔ قرآن نے بشارت دی، رومی بھی غالب آئیں گے اور تم بھی مکہ والے غالب آ جاؤ گے، گھبراؤ نہیں، بس چند سال انتظار کرو۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن ابی خلف کے پاس چلے گئے، رئیس المنافقین کے پاس، کہا رومی غالب آئیں گے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرط مان دو، شرط باندھ لو نا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب ابھی شرط کے احکامات نہیں آئے تھے، ورنہ شرط لگانا منع ہے شرعن، لیکن چونکہ یہ دور ایسا تھا، کاش شرط لگا لو اور شرط کے ساتھ کوئی چیز بھی لگا لو۔
کہا کتنی مدت کی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 سال کی مدت کی. 2 سال کے بعد حالات بدل جائیں گے یکسر. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر 2 سالوں میں رومی غالب آ گئے تو کیا ہے، میں تجھے 10 اونٹ دوں گا، اور اگر نہ غالب آئے تو ابو بکر تو مجھے 10 اونٹ دے گا. شرط باندھ کر حضور کے پاس آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شرط باندھ آیا ہوں. سرکار نے پوچھا کتنی مدت کی؟ کہا 2 سال کی. میرے آقا نے فرمایا نہیں ابو بکر نہیں، اللہ نے بدعہ کا لفظ بولا ہے، اور بدعہ کا لفظ 1 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے عربی زبان میں. تم یوں کرو، شرط کے اوپر جو چیز ہے وہ بھی بڑھا دو اور مدت بھی بڑھا دو، کچھ مدت بھی زیادہ کر لو اور شرط کے اوپر چیز بھی بڑھا دو. آپ واپس چلے گئے ابی بن ابی خلف کے پاس. کہا نہیں بھائی مدت بڑھا لیتے اور چیز بھی بڑھا لیتے. اسے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. کہا مدت کتنی؟ کہا مدت یوں کرتے ہیں، مدت 6 سال کر لیتے ہیں، مدت 6 سال یا 9 سال، 2 میں سے جو تجھے منظور ہو، اور جو اونٹوں کی تعداد ہے یہ 100 کر لیتے. کہنے لگا ٹھیک ہے. اب شرط باندھ کر واپس آ گئے. اللہ کے رسول میں شرط تبدیل کر آیا ہوں، 100 اونٹوں کی لگایا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. اب پھر کیا ہوا؟ ابھی 6 برس گزرے تھے، رومی غالب آ گئے. رومی غالب آ گئے اور ادھر مسلمانوں کی قوت بڑھنا شروع ہو گئی، مکہ والے زیر جانا شروع ہو گئے. پھر وہ وقت آ گیا جب شہنشاہ ایران کی شہنشاہیت ٹوٹ گئی اور رومیوں نے ان کو پارا پارا کر کے رکھ دیا. اور یہ خبر جب مکہ میں پہنچی تو ابو بکر صدیق اس کے پاس اس لیے نہیں جا سکے کہ چونکہ وہ مر چکا تھا، ابی بن خلف، لیکن اس کے وارثوں کو پکڑ لیا اور کہا لاؤ 100 اونٹ. 100 اونٹ اس کے وارثوں سے وصول کیے اور حضور کی بارگاہ میں لا کر قطار کھڑی کر دی. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اب چونکہ شرط کے احکامات نازل ہو چکے ہیں اس لیے تم یہ 100 کے 100 اونٹ صدقہ کر دو. اب مکہ کی سرزمین پر اتنی بڑی قیمت کا ایک غلام اپنے آقا کے لیے کیسے جان نثاری کرتا ہے. فرمان رسول نکلنے کی دیر تھی، ابو بکر نے سارے اونٹ صدقہ کر دی. سبحان اللہ. اب مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ جس کی زبان پر غلام اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں اب انہیں چھانے سے کوئی روک نہیں سکے گا. یہ وہ منظر نامہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کا نزول شروع کیا اور کہا محبوب غلبت الروم، گھبرائیے نہیں، روم غالب ہوگا فی بضع سنین. بس چند سالوں کی بات ہے، چند سالوں کے بعد دیکھنا روم شہنشاہ ایران کا نقشہ بھی بدلے گا اور مکہ کا نقشہ بھی بدل جائے گا. یہ جو آج ڈھینگے مارتے پھرتے ہیں نا یہ منہ چھپاتے پھریں گے بدر میں. انہیں جگہ نہیں ملے گی، انہیں پناہ نہیں ملے گی، انہیں کوئی اپنے گھر میں نہیں ٹھہرائے گا. مسلمانوں کو اللہ ایسا غلبہ عطا کرے گا. یہ پس منظر تھا سورہ روم کا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کے نے حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.